اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ویسے تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے موضوع پر بات چل رہی ہے، اور آج ارادہ تھا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کچھ گزارشات آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی جائیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک اور موضوع کی طرف ذہن کو متوجہ کر دیا تھا۔ اس حوالے سے 2 حدیث اور 2 قرآن کریم کی آیات تلاوت کی گئی۔ ایک تو وہ مشہور آیت ہے قربانی کے دنوں کی، قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي، میرا جینا تیرے لیے، میرا مرنا تیرے لیے، میری نماز تیرے لیے، میرا سجدہ تیرے لیے، میرا کھڑا ہونا تیرے لیے، میرا بیٹھنا تیرے لیے، میرا جاگنا تیرے لیے، میرا سونا تیرے لیے۔ اگرچہ قرآن کریم نے تو 3-4 چیزیں کہیں، لیکن ان 3-4 چیزوں میں کوزے میں دریا بدل گیا۔ اور دوسری آیت قرآن کریم نے فرمایا لا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم، جو اللہ کو بھول جاتا ہے اللہ اس کو بھول جاتا ہے، جو اللہ کو بھلا دیتا ہے اللہ اس کو بھلا دیتا ہے۔ اور تیسری آیت فرمایا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، کہ میرے پیارے بندو زندگی گزارو تو جو ظاہری برے کام ہیں ان کو بھی چھوڑ دو، اور جو چھپے ہوئے برے کام ہیں ان کو بھی چھوڑ دو۔ اور احادیث مبارکہ جو تلاوت کی گئی ہیں 2 احادیث ہیں، دونوں کے الفاظ میں تھوڑا سا فرق ہے۔ فرمایا لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، تم ضرور بالضرور، یہ ضرور بالضرور والا ترجمہ ہے، لَتَأْمُرُنَّ ضرور بالضرور، یعنی حد درجہ ضروری، تم خیر کی بات کہو، اچھی بات کہو، اچھے کام کرو اور برے کاموں سے روکو۔ تَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اگر یہ نہیں کرو گے او لَيُوشِكَنَّ اللَّهُ، تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تم پر اپنی طرف سے عذاب بھیجے، ان یبعث علیکم عذابا من عندہ، اللہ اپنی طرف سے تم پر عذاب بھیجے، ثم تدعونہ فلا یستجیب لکم، پھر تم اس سے دعا کرو تو وہ دعا قبول نہ کرے۔ اور اسی سے ملتی جلتی فرمایا لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، یہ عربی گرامر میں یہ تاکیدی صیغہ ہے، ضرور بالضرور یہ ہو کے رہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ أَوْ لَيُوشِكَنَّ اللَّهُ، کہ ورنہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلط کر دے، ان یسلط، مسلط کر دے، شرارکم علی خیارکم، بروں کو تمہارے اچھوں پر، تم میں سے جو برے ہیں ان کو مسلط کر دے تمہارے اچھوں پر، ثم یدعو خیارکم علی شرارکم، پھر وہ اچھے لوگ ان بروں کے لیے بد دعا کریں، فلا یستجیب لکم، اور اللہ ان کی دعا کو قبول، بد دعا کریں تو بد دعا قبول نہ ہو، دعا کریں تو دعا قبول نہ ہو۔ ہوا یہ کہ مجھے کچھ دن پہلے اسی ہفتے میں میرا ذہن تھا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان پر بات ہوگی، تو مجھے کسی ایک نوجوان نے کہا کہ میں نے کام شروع کیا ہے، کاروبار، کوئی کام
تو آپ میرے لیے دعا کریں کہ وہ چل جائے. 1 سال ہو گیا ہے لیکن وہ صحیح طرح سے چلا نہیں. ایک بڑے پلازا میں تو میں نے اسے عرض کیا کہ تم دکان کتنے بجے کھولتے؟ تو اس نے کہا جی پلازے کی نوعیت ایسی ہے کہ 12 بجے، 11:30، 11:45، 12، 12:15. تو میں نے کہا میں اب آپ کے کاروبار کے لیے دعا کروں یا آپ کے لیے دعا کروں؟ 12:30 دکان کھلے گی تو پھر تو دعا آپ کے لیے بنتی ہے، کاروبار کی دعا تو بعد میں. دعا تو آپ کے لیے بنتی ہے کہ آپ کے لیے دعا ہو کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صبح اٹھنے کی توفیق عطا اور آپ کام میں جلدی چلے جائیں. تو بھلا پلازا میں 12 بجے لوگ آئیں، آپ اپنی دکان سویرے کھول لیں. کچھ دن خالی ہوگی تو گاہک تو اللہ بھیجتے ہیں. جب دلوں میں اللہ ڈال دیں گے کہ یہ صبح آنے والا آدمی ہے تو صبح آنے والے سارے آپ کے پاس آئیں. اور یہ آدمی مغرب میں چلا جاتا ہے تو جتنے لوگ مغرب سے پہلے لینے والے ہیں وہ آپ سے لیں. تو خیال آیا کہ آج مسلمانوں کا دین تو برباد ہے ہی. صرف 1% لوگ، یہ جو مسجدیں آپ کو نظر آتی ہیں، مدرسے نظر آتے ہیں، لوگ تبلیغ میں چلے جاتے ہیں، کوئی حج عمرے پہ چلے جاتے ہیں، یہ صرف 1% ہے معاشرے کا. 1%. 14 لاکھ سے زائد آبادی ہے اس شہر کی. 14 لاکھ سے زائد اس شہر کی آبادی 14 لاکھ سے زائد. مردم شماری کہہ رہی ہے 14 لاکھ سے زائد. تو 14 لاکھ لوگوں میں کتنے آپ کو مسجدیں بھری ہوئی نظر آ رہی ہیں؟ کتنے آپ کو دیندار نظر آ رہے ہیں؟ بظاہر جو دینداری کا ایک حلیہ یا ایک وضاحت سمجھی جاتی ہے. تو مجھے اس پر پھر قرآن اور حدیث کی طرف توجہ گئی تو ذہن میں اللہ تعالیٰ نے بات ڈالی کہ مسلمان کی دنیا تب ٹھیک ہوگی جب اس کا دین ٹھیک. قرآن و سنت بتاتے ہیں کہ مسلمان کی دنیا تب ٹھیک ہوگی جب اس کا دین ٹھیک. جب تک مسلمان کا دین ٹھیک نہیں ہوگا اس کی دنیا نہیں ٹھیک ہو سکتی. یہ اٹل فیصلہ. اور یہ میرا فیصلہ تھوڑی، یہ کسی حکومت کا فیصلہ نہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ کہ مسلمان کی دنیا تب بنے گی جب اس کا دین بنے گا. اگر اس کا دین نہیں بنا تو اس کی دنیا نہیں بن سکتی. اور میں اور آپ اسی معاشرے میں رہتے ہیں، کیا ہماری دنیا بھی کوئی اچھی ہے؟ میرے خیال میں تو ہماری دنیا اچھی نہیں ہے. ہماری دنیا بھی اچھی نہیں. یہ جو حکومتوں کے سروے یا رپورٹس آتی ہیں وہ قابل بھروسہ ہوتی ہیں. جس چیز پر حکومت پاکستان کی مہر ہو وہ کم از کم قابل بھروسہ ہوتی ہے. اکنامک سرویز ایشو ہوتے ہیں بجٹ سے پہلے. پری بجٹ بھی کچھ چیزیں تباہ کر کے پرنٹ کر کے ان کو شائع کیا جاتا ہے، اور کچھ بجٹ کے بعد بھی پوسٹ بجٹ، پری بجٹ اور اکنامک سرویز آتے ہیں ملک میں. میرے اور آپ کے اس ملک کا اکنامک سروے میں نے اس کو دیکھا. ایک بات اس میں سے عرض کر وہ میرے اور آپ کے ساتھ منسلک ہے. 2.5 لاکھ بچے ایسے ہیں کہ جو 5ویں جماعت میں ہیں لیکن دوسری جماعت کا میتھ کا امتحان پاس نہیں کر سکتے. 5ویں جماعت میں پڑھتے ہیں 2.5 لاکھ بچے 5ویں جماعت میں ہیں اور دوسری جماعت کی ریاضی کو پاس نہیں کر سکتے. تو کیا نظر معلوم ہو ہماری دنیا بھی خراب. جس بچے کو 5ویں کلاس میں بھی دوسری جماعت کی ریاضی نہیں آئے گی وہ کیا آگے حساب کتاب کرے گا؟ کون سا سائنسدان بنے گا؟ کون سا ریاضی دان بنے گا؟ کون سا انجینئر بنے گا؟ کون سا کمپیوٹر کا ماہر بنے گا؟ کون سا ڈاکٹر بنے گا؟ تو معلوم ہوا کہ ہماری نہ دنیا اچھی ہے نہ دین اچھا.
ہم دنیا میں بھی، بلکہ اگر ایک لفظ کہا جائے اگرچہ ہماری کتابوں میں ہے، برا نہیں ہے کہ ہماری مت ماری گئی، ہم سب کی ہماری مت ماری گئی ہے. ہمیں نہ اپنی دنیا اچھی کرنے کی فکر ہے، نہ اپنا دین اچھا کرنے کی فکر. بس ایک زندگی گزر رہی ہے ہم سب کی. اور میں یہ حال کسی شہر کا، کسی گھر کا، کسی فرد کا اپنا آپ کا نہیں کر رہا. میں تو مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، مسلمانوں کی بات، اور ہم سب مسلمان. کیا کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ جہاں مسلمان ہیں وہاں سود نہیں؟ کوئی کہہ سکتا ہے؟ بڑا سود تو ہے ہی ہے، ملکوں کا سود، بڑے بینکوں کا سود، حکومتوں کا سود ہے. اور کیا چھوٹا چھوٹا سود بھی نہیں؟ 10,000 روپے کا سود، 12,000 روپے کا سود، 15,000 روپے کا سود. کیا میرے اور آپ کی مائیں بہنیں جو گھروں میں غریب ہیں، مسکین ہیں، گھر کے خرچے نہیں چلتے، کوئی گھر کی چیز لینی بنانی ہے، اس کے لیے وہ چھوٹا سا قرض جو اٹھاتی ہیں وہ سود پہ نہیں ہوتا؟ موبائل کے ذریعے سود نہیں ملتا آج کل، موبائل کی کمپنیاں سود نہیں دیتی، ایزی پیسہ والے سود نہیں دیتے. بڑا سود تو ہے، چھوٹا سود، چھوٹی چھوٹی چیزوں کی سود. کیا جب میں نے آئی فون لینے کا میرا دل کرتا ہے کہ میں آئی فون کا نیا ماڈل لے لوں، اور پھر میری اتنی بچت یا میری اتنی حیثیت نہ ہو، تو میں تلاش کرتا ہوں کہ کیسے میں یہ لے لوں. تو مجھے نظر آتا ہے کہ اگر آپ سود پر آئی فون لے لیں، ہر مہینے اتنا اتنا کریں، تو آپ سود پر آپ آئی فون لے لیں. حکومت نے اعلان کیا کہ 1 کروڑ روپے مکان بنانے کے لیے آپ کو قرض ملے گا. حضرت شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ العالیہ نے فرمایا کہ اگر اسلامی بینکوں سے لے تو گنجائش ہے. یہ نہیں کہا کہ لو ہی لو، جاؤ فوراً لے لو. جس کی مجبوری ہے، جس نے لینا ہے، جس کے مسئلے ہیں، جس نے گھر کوئی آدھا بنایا آدھا رہ گیا، زمین لے لی، گھر بنانے کے پیسے نہیں ہیں، کوئی اور مجبوریاں ہیں، تو اگر وہ لینا چاہے تو پھر اسلامی بینک کی طرف بے شک چلا جائے. لیکن جس کو ضرورت نہیں ہے وہ وہاں سے بھی نہ لے. تو کیا اس پہ سود نہیں ہے؟ گھر بن رہا ہے اور سود پہ بن. اب یہ جو گھر سود پہ بنے گا تو اس گھر کے مکین کو نیند آئے گی؟ یہ سکون سے رہے گا؟ یہ خوشیاں دیکھے گا؟ اس کے بچے کامیاب ہوں گے؟ اس کی زندگی میں برکت ہوگی؟ بہت غور سے سننے کی بات ہے جو میں عرض کر رہا ہوں. جہاں مسلمان ہے کیا وہاں سود نہیں ہے؟ اور جہاں مسلمان ہے کیا وہ منشیات اور نشہ نہیں ہے؟ جہاں جہاں مسلمان ہیں، جب ہمارا بچپن ہوتا تھا تو اس وقت نشہ کوئی لوگ کرتے تھے، کچھ تھوڑے بہت لوگ کسی کے بارے میں کہہ دیتے تھے کہ یہ نشہ کرتا ہے. اب تو تھوڑے لوگ نشہ نہیں کرتے، اب تو پڑھے لکھے بچے بچیاں نشہ کرتے. یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ پڑھا لکھا شمار ہوتا ہے، جس نے گریجویشن کر لی، گریجویشن میں ہے یا پوسٹ گریجویٹ بن رہا ہے یا آگے جا رہا ہے، یونیورسٹی کا طالب علم ہے. ان کی حقیقتیں اس پر کھل رہی ہیں، لیکن وہ نشے میں مبتلا ہے، بچی بھی مبتلا ہے. جہاں مسلمان ہیں کیا وہاں نشہ نہیں ہے؟ اور پولیس کے محکمے کا ایک ایسا آدمی جو صرف نشے کو کے معاملات کو دیکھتا تھا، اس سے میری ایک کسی جگہ محفل میں ملاقات ہوئی. اس سے میں نے پوچھا کہ سب سے کم عمر کتنے لوگ نشے میں ہیں؟ تو اس نے کہا کہ 6 سال کا مدرسے میں پڑھنے والا ایک بچہ وہ پوریا فروخت بھی کر رہا ہے اور وہ استعمال بھی کر رہا ہے. 6 سال.
جس گھر کے 6 سال کے بچے کو نشہ بیچنے یا استعمال کی عادت لگ گئی تو فیصلہ آپ خود فرمائیں۔ میں اور آپ یہ کہتے تو ہیں کہ ایمان قیمتی چیز ہے، لیکن میرا اور ہمارا طرز عمل، مسلمان کا طرز عمل یہ نہیں ہے۔ طرز عمل کی باری جب آتی ہے تو ہم ایمان کو بھول جاتے ہیں، پیسہ آگے۔ یہ جو نشہ بیچ رہے ہیں، کیا یہ مسلمان نہیں؟ کیا ان کے نکاح ہم نہیں پڑھاتے؟ کیا ان کے جنازے ہم نہیں پڑھاتے؟ کیا یہ میرے اور آپ کے ساتھ نہیں رہتے؟ کیا یہ ہمارے گھروں میں اٹھتے بیٹھتے نہیں ہیں؟ کرنے والے ہوں یا بیچنے والے؟ معلوم ہوا کہ مسلمان کے ہاں ایمان کی کوئی قدر نہیں، اس کو ایمان کوئی چیز ہی نہیں لگتی۔ بیچنے والے نے 6 سال کے بچے کو لگا دیا ہے، لیکن اس کو ایمان کی کوئی پرواہ نہیں۔ اس کے نزدیک پیسہ سب سے بڑی چیز ہے۔ جو سود میں مبتلا ہے اس کے لیے اللہ کی ناراضگی کوئی بڑی بات نہیں۔ اس کا ایمان اتنا کمزور ہے کہ اس کو سود سے نکلنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ اسی طرح میں نے شروع میں عرض کیا، قرآن کریم کی آیت تلاوت کی، لا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانسیہم، جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ کو بھلا ان کی کیا ضرورت؟ اللہ نے بھی ان کو بھلا دیا۔ اور جسے اللہ بلا دے، ماں باپ اگر سکول کالج پڑھتے بچے کو بلا دیں تو اس کی تو زندگی ختم ہو جاتی ہے، اس کی زندگی رک جاتی ہے۔ اس کو کھانے پانی، رہنے سہنے، پہننے چلنے ہر چیز سے خاتمہ لگ جاتا ہے، اس کی رکاوٹ آ جاتی ہے۔ تو جسے اللہ بلا دے، جو سانس دے رہا ہے، جو رزق دے رہا ہے، جو پانی دے رہا ہے، جو عزت دے رہا ہے، جو مال دے رہا ہے، جو نعمت دے رہا ہے، اللہ بلا دے انسان کو تو اس کی کیا کیفیت ہے؟ لا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانسیہم، جس نے اللہ بلا دیا اللہ نے بھی اس کو بلا دیا۔ اور یہ بات کرنے کا مقصد، یہ باتیں کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں آپ کو کوئی واعظ نصیحت، چھوٹے آدمی کی بات بھی چھوٹی ہوگی، ہم نے کیا واعظ کرنا ہے کسی کو نصیحت کرنا؟ ہم نے تو ایک فکر مندی پیدا کرنی ہے کہ کتنے عرصے سے میں اور آپ سن بھی رہے ہیں، بول بھی رہے ہیں، لیکن نہ ہماری دنیا اچھی ہو رہی ہے نہ ہماری آخرت اچھی۔ میں نے شروع میں عرض کیا، مسلمان کی دنیا اس کے دین کے بعد ہے، اس کا دین صحیح ہوگا تو دنیا اچھی ہوگی۔ مسلمان کی دنیا کب بنے گی؟ جب اس کا دین بنے۔ جب تک اس کا دین نہیں صحیح ہوگا، دین نہیں بنے گا، اس کی دنیا نہیں بن سکتی۔ اور میں نے یہ عرض کیا کہ کتنے افسوس کی بات کہ ہمارا دین تو دین، ہماری دنیا بھی خراب ہو گئی۔ یا تو یہ ہے کہ ہم دین کے معاملے میں تو سست ہوتے، دنیا کے معاملے میں چست ہوتے، لیکن ہم دنیا کے معاملے میں بھی چست نہیں۔ مشائخ نے لکھا ہے بہت اہم بات، مشائخ نے لکھا ہے کہ تجارت کامیاب ہونے کے لیے ایمان کی شرط بھی نہیں۔ تجارت کی کامیابی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایمان کی شرط نہیں لگائی، لیکن سچائی کی شرط لگائی ہے، دیانتداری کی شرط لگائی ہے، زبان کے صاف ہونے کی شرط لگائی ہے۔ رسول اللہ نبی نہیں بنے، لیکن سچے پہلے سے مشہور ہیں تجارت کی برکت سے۔ معاملات کے ایسے صاف ہیں کہ اپنے اور پرائے، دشمن اور سجن، ملک میں رہنے والے، مکہ میں رہنے والے یا مکہ سے باہر دوسرے ممالک میں رہنے والے، سب جانتے ہیں کہ یہ جو شخصیت ہے یہ تجارت میں ایک نمبر۔
اور ہوا کیا؟ اس سے تھوڑا سا دوسرے رخ پر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان مومن بخیل بھی ہو سکتا ہے، بخل بری بیماری، بزدل بھی ہو سکتا ہے، بزدلی بری بیماری ہے، لیکن فرمایا جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ بخیل ہو سکتا ہے، بزدل ہو سکتا ہے، جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ وجہ اللہ، ہم اصل میں بہت گہرائی میں سوچتے نہیں، سمجھتے نہیں، پہلے تو سنتے ہی نہیں۔ کتنے لوگ ہیں ہماری بات سننے؟ حضور نے فرمایا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ مسلمان بزدل بھی ہو سکتا ہے، بخیل بھی ہو سکتا ہے، جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جھوٹا تو بھروسہ ٹوٹے گا، بھروسہ ٹوٹ گیا تو معاشرہ ٹوٹ جائے گا۔ کائنات میں سب چیزیں بھروسے کے ساتھ ہیں۔ ہمارا اللہ پر بھروسہ ہے، آمنت باللہ، ایمان کیا ہے؟ اللہ پر بھروسہ ہے، آمنت باللہ وہ ملائکتی، اس کے فرشتوں پر بھروسہ ہے کہ وہ صحیح والا صحیح لکھتا ہے، غلط والا غلط لکھتا ہے۔ ورسلی، بھروسہ ہے کہ جو اس نے کچھ لوگ منتخب کر کے نبی بنائے وہی ان پر اپنے صحیفے کتابیں نازل کی، یہ حق اور سچ ہیں، یہ سچے لوگ، بھروسہ ہے۔ قرآن کریم صحابہ کے ذریعے میرے اور آپ تک پہنچا ہے، تو صحابہ کی عدالت، صحابہ کی پاکیزگی، صحابہ کی دیانت پر مجھے بھروسہ ہے کہ ابو بکر اور عمر نے، عثمان و علی نے، طلحہ و زبیر نے، معاویہ نے ہمارے تک جو بھیجا ہے، جو پہنچا ہے، یہ صحیح بھروسہ ہے۔ امام اعظم رحمت اللہ علیہ پر مجھے بھروسہ ہے کہ جو انہوں نے نماز کے طریقے کے مسئلے بتائے ہیں وہ صحیح بتائے، انہوں نے صحابہ سے وہ مسئلے سیکھے۔ چاروں ائمہ پہ بھروسہ ہے، سوالات کو مبین صحابہ پہ بھروسہ ہے، مجھے اپنے باپ پہ بھروسہ، مجھے اپنی بھروسہ ہے، مجھے اپنے رشتوں پہ بھروسہ ہے۔ حضور نے فرمایا کہ بھروسہ ٹوٹ جائے تو معاشرہ ٹوٹ جاتا ہے، اور بھروسہ ٹوٹنے سے بڑا عذاب کوئی نہیں۔ مریض آپریشن اور دوا بعد میں لیتا ہے، ڈاکٹر پر بھروسہ پہلے کرتا ہے۔ سوال کرنے والا نکاح طلاق کا مسئلہ بعد میں پوچھتا ہے، مفتی پر بھروسہ پہلے کرتا ہے۔ زمین جائیداد لینے والا زمین جائیداد کی ڈگری بعد میں انتقال کرتا ہے، لین دین کرنے والے پر بھروسہ پہلے کرتا ہے۔ تجارت سے، تاجر سے چیز خریدنے والا چیز بعد میں خریدتا ہے، بھروسہ پہلے کرتا ہے۔ مسجد کے کام کے لیے جانا پڑا مجھے لاہور، جب یہ مسجد بن رہی تھی تو ایک کوئی چیز چاہیے تھی، اس کے لیے میں نے پوچھا وہاں اپنے تعلق میں بھی، وہاں جو تعلق ہیں اور یہاں جو لوگ اس کام کے ساتھ منسلک ہیں ان سے بھی، تو انہوں نے بتایا کہ لاہور کے ایک فلاں روڈ پر فلاں چیز کی دکانوں کی مارکیٹ ہے، لیکن اس میں ایک آدمی ہے وہ صحیح، اور اتوار کا دن لاہور میں اس طرح ہے کہ بعض مارکیٹیں اتوار کی لاہور کی اتوار کو بند ہوتی ہیں، بعض جمعے کو بند ہوتی ہیں، مختلف ہے، جمعے والی زیادہ ہے، اتوار والی کم۔ تو وہ جس مارکیٹ میں ہمارا کام تھا وہ اتوار کے دن بند ہونے والی تھی۔ میں گیا، میں نے دیکھا پوری مارکیٹ بند ہے، ایک آدمی کی دکان کھلی ہے، اور ایک آدمی کو سر اٹھا کر شکل دیکھنے کی بھی فرصت نہیں۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تمہارے پاس ملازم کتنے ہیں؟ اس نے کہا 31 ملازم، 31۔ تو میں نے اس سے وہ چیز لے لی جو چاہیے تھی، اور اس کو مناسب قیمت، اور بھروسہ ہے اس کا سب پر کہ یہ آدمی کام میں بالکل صحیح، چیز صحیح دے گا۔
تو میں نے اس سے عرض کیا کہ میں نے کہا میں مسجد مدرسے کے ساتھ تعلق چیز لینے کے بعد جو اس نے رعایت کرنی تھی کر لی. میں نے کہا میرا مسجد مدرسے سے تعلق ہے، میں رات کا سفر کر کے لاہور پہنچا ہوں، آپ کی دکان پر رات ہوٹل میں رہا ہوں اور آپ کی دکان کھلی ہے، آیا ہوں، لیکن آپ سے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے مجھ سے پیسے بعد میں کمائے ہیں، میرا بھروسہ پہلے کمایا، بھروسہ پہلے خرید لیا آپ نے مجھ سے، پیسے بعد میں لیے ہیں، اور میں نے آپ سے چیز نہیں خریدی، آپ کا بھروسہ خریدا. جو لوگوں کا آپ پر بھروسہ. آج آپ معاشرے کو دیکھ لیجئے، کیا ہم اور آپ ایک دوسرے پر بھروسہ کر سکتے ہیں؟ کیا دکاندار گاہک پر بھروسہ کرنے کو تیار ہے کہ یہ جو ادھار بتائے گا اسی تاریخ کو دے گا؟ اور کیا گاہک دکاندار پر بھروسہ کرنے کو تیار ہے کہ یہ جو چیز دے رہا ہے یہ جو کہہ رہا ہے یہ وہی ہے؟ تیار ہے؟ یہ جو ڈاکٹرز ہیں، ڈاکٹر حضرات کے پاس لوگ جاتے ہیں تو اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں، معاشرے میں اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں برے بھی ہوتے ہیں. تو یہ جتنے ڈاکٹرز ہیں سب کا نہیں، لیکن ان کے پاس جو قابو آ جائے تو اس کو بھروسہ ہوتا ہے ان پر کہ یہ جتنے پیسے لے رہا ہے واقعی اتنے بنتے ہیں، جو دوا لکھ کے دے رہا ہے یہ واقعی اتنی ہے. یہ نیچے اسپتال ہے آپ کے پڑوس میں، آپ گیٹ پر کھڑے ہو جائیں، اندر سے جو مریض نکلے اس کی پرچی آپ دیکھ کر معلوم کر لیں تجھے بیماری کیا تھی اور تجھے دوا کیا لکھی ہے. 95% دوا کا تعلق اس کے مرض کے ساتھ نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ ڈاکٹر صاحب نے کوٹھی بنانی ہے، پوش سوسائٹی میں رہنا ہے، بچوں کو باہر تعلیم کے لیے بھیجنا ہے، گاڑی بڑی کرنی ہے، اسٹیٹس امپروو کرنا ہے، دنیا میں اپنے آپ کو چمکانا ہے. ماں باپ کے 80-85 لاکھ اس ڈاکٹر بننے پہ لگے پرائیویٹ میڈیکل کالج میں، اب تو 1.25 کروڑ سے اوپر لگتے ہیں ایک پرائیویٹ میڈیکل کالج میں ڈاکٹر، وہ نکالنے ہیں. وہ بھروسہ ہے. یہی اللہ تعالیٰ فرمان، جب بھروسے ٹوٹتے ہیں تو معاشروں پر اللہ کے عذاب آ جاتے ہیں. کوئی کسی پر بھروسہ کرنے کو تیار، یہ اللہ کا عذاب ہے، اللہ کی ناراضگی ہے. گاڑی بیچنے والا چاہتا ہے کہ اس کو ٹھوک دوں، خریدنے والا چاہتا ہے اس کو ٹھوک دوں. دونوں داؤ میں ہیں، جس کا داؤ لگ جائے وہ کامیاب. ایک مثال دی ہے گاڑی کی، ہر طرف اسی طرح. بازار میں کتنے لوگ ہوں گے، بہت معذرت کے ساتھ میں نے عرض کیا جہاں مسلمان ہیں، میں خود بھی مسلمان ہوں، اسی معاشرے میں پلے بڑے ہیں ہم، جہاں مسلمان ہیں کیا وہاں سود نہیں ہے؟ کیا جہاں مسلمان ہیں وہاں نشہ نہیں ہے؟ کیا جہاں مسلمان ہیں وہاں ظلم نہیں ہے؟ کیا جہاں مسلمان ہیں وہاں جھوٹ نہیں ہے؟ ہمارے ایک تعلق والے عالم ہیں، وہ دبئی میں کام کرتے ہیں خوشبو کا. مجھے کہنے لگے چھٹی آئے پاکستان تو میرے لیے خوشبو لائے، تو مجھے خوشبو دی. تو میں نے پوچھا کام کی نوعیت، کہا بہت اچھا. تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ سورس کیسے کرتے ہیں سامان خوشبو کہاں سے؟ انہوں نے بتایا ہندو ہیں ان سے. تو باتوں باتوں میں کہنے لگے کہ مجھے ہندو وینڈر جو مجھے خوشبو دیتا ہے جس سے میں مال اٹھاتا ہوں سارا، تو مجھے ہندو کہہ رہا ہے دبئی میں بیٹھا ہوا ہندو ساہوکار سیٹھ، ہندو گائے کا پجاری، مجھے کہہ رہا ہے مولوی صاحب آپ تو بالکل ہماری طرح تجارت کرتے ہیں، مسلمانوں کی طرح تجارت نہیں کرتے. یعنی مسلمان کی تجارت تو ساری فراڈ، دھوکہ، جھوٹ، غبن، ذخیرہ اندوزی، ظلم و زیادتی. ہندو کی تجارت، کیا پاکستان بننے سے پہلے یہاں ہندو نہیں ہوتے تھے؟ ساہوکار نہیں ہوتے تھے؟ سیٹ نہیں ہوتے تھے؟ اگرچہ لوگوں کو ادھار میں پھنسا کے رکھتے تھے، لیکن پرانے لوگوں سے یا تاریخ کی کتابوں سے پوچھ لیجئے ان کی تجارت کیسی ہوتی تھی. میں نے یہ عرض کیا
کہ مسلمان کا دین ٹھیک ہوگا تو اس کی دنیا ٹھیک، اگر مسلمان کا دین ٹھیک نہیں ہے تو اس کی دنیا بھی ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ ہم کتنی تقریریں سنتے ہیں، کتنے بیان سنتے ہیں، کتنے حج و عمرے کرتے ہیں، لیکن اپنے آپ کو ہم بدلنے کو تیار نہیں ہیں۔ ہم تو درد دل سے چھوٹی چھوٹی باتیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بتائی ہیں۔ حضور نے صرف نماز، روزہ، حج، عمرہ، زکوٰۃ، نکاح، طلاق نہیں بتایا، چھوٹی چھوٹی باتیں بتائی۔ میں اس بڑے ایک لارجر کانٹیکسٹ میں بات کر رہا ہوں آپ سے کہ دنیا کے حالات مشکلات کی طرف جا رہے ہیں، لاکھوں لوگ بے روزگار ہو گئے، آگے ہوں گے، مسائل بڑھ جائیں گے، لیکن میں نے اور آپ نے زندگی تو رہنا۔ تو کیا اللہ اور اس کے رسول کی کوئی تعلیمات نہیں ہے جو ہمیں اچھی زندگی کا طریقہ سکھا سکیں؟ ہیں۔ اسی لیے میں عرض کرتا ہوں مسلمان کا دین صحیح ہوگا تو اس کی دنیا صحیح، میرا اور آپ کا دین صحیح ہوگا تو فرمایا اگر آسمان لوہے کا بن جائے، زمین تانبے کی ہو جائے، ایک قطرہ بارش نہ اترے اور کوئی فصل نہ نکلے، تب بھی اللہ تعالیٰ نصیب کا مقدر کا رزق زبان کے اندر رکھے، اللہ کا نظام ہے۔ لیکن شرط ہے ساتھ، میں نے شرط لگائی ہے، مسلمان کا دین ٹھیک ہوگا تو اس کی دنیا ٹھیک، مسلمان کا دین ٹھیک نہیں ہوگا اس کی دنیا کبھی ٹھیک۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے قربان، حضور نے کتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی ہمیں متوجہ کی، ورنہ حضور کو یہ بات کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ میں نے شروع میں گفتگو میں عرض کیا دیر سے آنے والے حضرات کے لیے کہ چلے ہمارا دین خراب ہوتا لیکن دنیا کے معاملے میں ہم سمجھدار ہوتے، ہم دنیا کے معاملے میں بھی سمجھدار نہیں ہیں۔ حضور کی حدیث ہے، فرمایا من باع او عقارا امن اللہ یبارک له فیہ الا ان یجعله فی مثلہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ حضور کریم علیہ السلام نے فرمایا جس نے زمین بیچی اور اس زمین کے پیسے کو اسی جیسے یعنی زمین، جائیداد، گھر کسی چیز میں نہ لگایا تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کو برکت نہ ہو۔ چھوٹی سی بات، لیکن چھوٹی نہیں ہے، بہت بڑی بات۔ ہم کیا کرتے ہیں، میری بات کو آپ ذہن میں رکھیں گے پھر اگلی بات بھی سمجھ آئے گی۔ میں نے عرض کیا ہم دنیا میں بھی بے وقوف ہیں، دین میں بھی بے وقوف ہیں۔ ہماری دنیا بھی اچھی نہیں ہے، ہمارا دین بھی اچھا نہیں، ہماری دنیا میں بھی نہ سمجھی ہے، ہماری دین میں بھی نہ سمجھی۔ من باع ارضا او عقارا آمن اللہ یبارک له فیہ۔ حضور فرماتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں زمین کا ٹوٹا بیچو اور وہ ٹوٹا بیچ کے 10-20 لاکھ روپے بیٹے کی شادی کی دیگوں کی آگ کے نیچے نظر کریں۔ زمین بیچی اور 20 لاکھ روپے ولیمے پہ لگا دیے، بڑے حال میں ولیمہ کیا، مہنگے جوڑے خریدے، رینٹ کی گاڑیاں لائیں، روپے کے لے آئے، ویڈیو بنانے والے، یہ کیا وہ کیا، کس کے لیے؟ نمود و نمائش، معاشرے میں نام اونچا کرنے کے لیے، اور کیا؟ اور اگر تو حضور نے کیا فرمایا، اللہ اس کو برکت نہیں دے گا۔ کچھ عرصے بعد کیا ہوگا، باپ کی کنالوں میں تھی، اس کی مرلے میں بھی نہیں، دادا کی کنالوں میں مربوں میں تھی، اس کی انچوں فٹوں میں بھی نہیں۔ برکت کہاں سے آئے گی؟ اور اگر کوئی بچہ یوں نہ کرے تو کیا کرے گا کہ کچھ زمین بیچی تو بیٹی یا بیٹے کی شادی پر ٹکا کے خرچے کیے اور
10 लाख रुपए बच गए तो फिर करीबी दोस्तों से पूछा 1 लाख बचा है, 20 लाख बचा है, 15 लाख बचा है, क्या करूं? कारोबार करना चाहता हूं, घर बैठ के तंग हूं, चाहता हूं कुछ आमदन आती रहे। तो दोस्त भी अगर आगे मेरे जैसा कोई बेवकूफ होगा, अल्लाह ना करे कि मैं बेवकूफ हूं, मिसाल के तौर पर अल्लाह ना करे कि मैं हूं भी नहीं और अल्लाह ना करे कि मैं बेवकूफ हूं, लेकिन आगे से कोई दोस्त ऐसा मिल जाए जो बेवकूफ हो, तो वो कहेगा कपड़े की दुकान खोल दो। मैंने बात शुरू में अर्ज की, ना हम दीन के समझदार हैं, ना दुनिया के समझदार। आपके जहन में आएगा कि सारा दिन जन्नत दोज़ख की हर जुम्मे ये बातें करते हैं मस्जिदों में, और हर जुम्मे शान सहाबा, शान। तो आज सुन लें जो बात हम कर रहे हैं, ये तो आम जिंदगी की बात है और कुरान और हदीस से। आज तो हमने किसी शान पे बात नहीं की, किसी ईरान, पाकिस्तान, अमेरिका, इसराइल पे बात नहीं की, अकल की बात की, समझ की बात की, जो अल्लाह और उसके रसूल ने सिखाई है। अब ये क्या करेगा, ये 10-15 लाख रुपए की कपड़े की दुकान खोल लेगा, और है क्या, न कपड़ा कभी काटा, न गज के अंदर इंचों का पता, न गज का पता, न फुटों का पता, न कपड़े की पहचान, न सूत की पहचान, न ताने बाने की पहचान, न रेशम की पहचान, न अच्छे बुरे की पहचान, न भाव थाव का पता, न गाहक की बात को, नागवार बात को बर्दाश्त करने की ट्रेनिंग। गाहक तो नागवार बात भी करेगा, गाहक तो सख्त बात भी करेगा, लेकिन इसने अगर अपने अब्बा के नीचे रहकर या किसी के यहाँ मुलाजम रहकर कारोबार की ट्रेनिंग की होगी, तो ये गाहक को कभी भी माथे पर बल डालकर दुकान से जाने नहीं देगा, उसके पांव पकड़ लेगा। अगर समझदार होगा, कुरान और सुन्नत और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए लाए हुए दीन के मुताबिक तिजारत और दुकान करने वाला होगा, तो बल डाल के दुकान से गाहक को बाहर नहीं जाने देगा, पांव पकड़ लेगा उसके। क्यों? ये रिस्क आया था, मेरी बेवकूफी, बदतमीजी, बदअखलाकी की वजह से जा रहा है, ये अल्लाह की नेमत है, इसको पकड़ लो। ये एक नहीं गया, ये 1000 गया। ये जहां जाएगा मेरी बुराई करेगा, कहेगा इस दुकान पे कभी नहीं जाए, इस शख्स से कभी नहीं लेना, और फिर मेरी दाढ़ी टोपी की परवाह नहीं करेगा। जब बात करेगा कहेगा मौलवी साहब की दाढ़ी नाफ तक, लेकिन मौलवी साहब की छुरी तेज है, उसकी कैंची तेज है, उसकी जुबान 2 नंबर है, वो झूठी सामान बेचता है, गलत सौदा बेच देता है, लोगों को धोखे से फरोख्त करता है। तो क्या होगा? मैं ये अर्ज कर रहा था कि जमीन बेची, कुछ पैसे लगा दिए बेटे या बेटी की शादी की नमूद और नमाइश पर, कुछ मशवरा करके कपड़े की दुकान खोली, और खोली, मिसाल दे रहा हूं, आप सब अक्लमंद हैं, सब समझदार हैं, सब बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, इस पूरी के हाल की करीम इस मस्जिद में आती है। सब इर्द गिर्द आप देख लें, बहुत पढ़े लिखे, बहुत आला लोग रहते हैं हमारी मस्जिद के। किसी मस्जिद के ऐसे लोग नहीं है जैसे हमारी मस्जिद के। अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह ताला के करम है। और दुकान डाली जुदून प्लाजा में, मिसाल दे रहा हूं, मिसाल, जुदून प्लाजा में डाल ली दुकान, साल नहीं चली, लाखों रुपए किराए के कर्ज आ गए, बिल आ गए, खर्चे आ गए, उधार सुधार पकड़े, और साल बाद दुकान बंद की, किसी और को बेच दी, जाओ जी अब तुम कारोबार। हुजूर ने फरमाया मनबा आर्दन, जिसने जमीन बेची और उस जैसी चीज पर नहीं लगाई, तो इसके लिए बरकत नहीं। मैं ये अर्ज कर रहा हूं, हम दुनिया के भी समझदार नहीं हैं, दीन के भी समझदार। क्या हमारे कारोबारों के ये हाल नहीं? क्या कारोबार मुसलसल बंद नहीं हो रहे? क्या लोग अपने कारोबारों को चलाने के लिए मुश्किल का शिकार नहीं है? क्या शादी और ब्याह पर और गमी और रसूमात पर हमारे खर्चे पहले जैसे नहीं है? हमें क्या डॉलर का रेट जहां जाए, सोना जितना मर्जी तोला हो, हमने तो बेटे की शादी धूमधाम से करनी। कुछ अपने जैसे मजलूम इंसानों को बुलाना है कि जो ना मर्दों में शुमार होते हैं ना औरतों में, उनको सारी रात नचाना है और उनको कुछ 1000 टके देने हैं ताकि वो रोटी खा सके। और हाजी साहब पहली सफ में, माथे पर मेहराब किए,
کہو کہ یہ رات کو کیوں نچاتے رہے، آواز آتی رہے، کہتے ہیں بچے تنگ کر دیں، مجبور کر چھوڑے بچیاں سن، بچوں کی وجہ سے یہ رات کو ڈانس گانا ناچ سب کچھ ہوتا۔ حضور نے فرمایا یہ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، ظاہری گناہ بھی چھوڑو، باطنی گناہ بھی چھوڑو، دنیا میں رہو، دنیا کے بھی سمجھدار ہو کر رہو، آخرت کی دین پر چلو، دین پر بھی سمجھدار ہو کر۔ جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا اس کو حکمت سے خرچ کرو، قناعت سے خرچ کرو، بڑوں کو پوچھ کر خرچ کرو۔ ماں باپ کے طرز زندگی کو دیکھو، 6-7 بچے بڑے کرتے تھے پہلے ماں باپ، سب کا پورا کرتے تھے، سب کی شادیاں کرتے تھے، سب کو گھر بنا کے دیتے تھے۔ آج میرے جیسے ہیں، ایک اپنا پالنا۔ میں یہ باتیں اس لیے عرض کر رہا ہوں، یہ بھی دین کی بات ہے، یہ بھی قرآن و سنت کی بات ہے۔ مسلمان کا جب تک دین صحیح نہیں ہوگا اس کی دنیا نہیں صحیح ہو سکتی۔ آئیے میں اور آپ عہد کریں، ہم آج کے بعد اپنے دین کو صحیح کریں گے۔ یہ نہیں ہے کہ بس موبائل پر دیکھ لیا، انجینئر صاحب ڈاکٹر صاحب کی ویڈیو دیکھ لی اور مولوی صاحب کو بیکورڈ اور آؤٹ ڈیٹڈ پرانے زمانے کا آدمی سمجھ لیا کہ ان سے دین سیکھنے کی ضرورت نہیں۔ دین، اب اگر آپ کو ڈاکٹر کوالیفائڈ چاہیے تو دین بھی کوالیفائڈ ہو۔ اگر آپ کو سوٹ کپڑا برانڈ گاڑی یہ سب برانڈ کا چاہیے تو دین بھی برانڈڈ ہو، جو قرآن و سنت کا برانڈ ہے اس سے دین۔ عطائیوں سے، تھڑے ماروں سے، خانچہ فروشوں سے دین نہ لیں۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا 125 سال پہلے میرٹھ میں، مجھے والد صاحب نے کہا کہ پنکھے اتنے چلتے ہیں، بجلی کا بل بے پناہ آ رہا ہے، مسجد میں اعلان کیا کرو جمعے میں 100 روپیہ تو دیا کریں چندے کے طور پر تاکہ مسجد کا بل تو پورا ہو۔ 100 روپیہ تو دیں، 10 روپے دیتے ہوئے اللہ کے گھر میں ہمیں لیتے ہوئے شرم آ جاتی ہے تو دیتے ہوئے میں کیا کروں؟ تو میں نے کسی سے عرض کیا کہ آج میری کان مروڑی ہوئی تھوڑی والد صاحب کی طرف سے، تو میں نے انہیں عرض کیا حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے ہم تو گزارش ہی کر سکتے ہیں، کپڑے نہیں پکڑ سکتے، کسی کو برا بھلا نہیں کہہ سکتے، کسی کی برائی نہیں کر سکتے، لوگ مشورہ دیتے ہیں آپ گھر گھر لگا دیں، رجسٹرڈ بنا دیں، کسی کے جو یہاں دینے کو تیار نہیں ہے اس کے منہ کے آگے تھیلی پھر رہی ہے 100 روپے ڈالنے کو تیار نہیں ہے، کیا میں اس کے گھر جاؤں؟ میں اس کے گھر جا کر لوں اس سے؟ کیا میں اس کا دروازہ کھٹکھٹاؤں؟ کیا میں اس کی دکان پر جاؤں؟ اور دکان پر جاؤں تو کہے بعد میں آنا، بعد میں کیوں آنا؟ کیوں میں فقیر ہوں؟ اور میں اللہ کے گھر کے لیے کہہ رہا ہوں، اپنی ذات کے لیے نہیں کہہ رہا۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے 125 سال پہلے میرٹھ میں فرمایا تم مسجدوں اور مدرسوں کو چندہ دینا بند کرو، یہی ہوگا، مسجدیں مدرسے بند ہوں گے، یہ پڑھنے پڑھانے والے لوگ چلے جائیں گے، کوئی دکان کھولے گا جوتوں کی، کوئی کپڑے کی، کوئی کون سا کام کرے گا، کوئی کون سا کام کرے گا، لیکن یاد رکھو تمہارے بچے 50 سال بعد یہودی اور عیسائی ہوں گے، تو بڑے آدمی کی بات کو چھوٹا آدمی نقل کر سکتا ہے، وہ بڑے آدمی ہیں، میں چھوٹا ہوں، بات کہہ نہیں سکتا میں بڑی، لیکن نقل ضرور کر سکتا ہوں اور تھوڑی سی اس میں ترمیم بھی کر سکتا ہوں کہ حضرت نے فرمایا 50 سال بعد تمہارے بچے یہودی اور عیسائی ہوں گے۔ میں کہتا ہوں 50 سال بہت بڑا لمبا عرصہ ہے، موبائل میں نہیں لایا ساتھ، یہ جو موبائل ہے اس کی برکت سے اب 5 سال بعد بچے اور بچیاں یہودی اور عیسائی ہمارے پاس آتے ہیں، نوجوان دعا کریں، وظیفہ بتائیں، کوئی حل بتائیں، اتنی زیادہ فلاں گناہ کی ایڈکشن ہے چھوٹ نہیں رہا، اس گناہ سے کیسے نکلیں؟ آپ کا سینما موبائل میں، آپ کا نشہ موبائل میں، آپ کی قریانی موبائل میں، آپ کی غلاظت موبائل میں، کون سا دنیا کا کام ہے جو اس میں نہیں ہو سکتا؟ مساجد اور مدارس اللہ کی رحمت اور برکت ہے، میں اور آپ جو کریں گے لگائیں گے تو آنے والی نسل کی بھی ایمان کی حفاظت ہوگی، اللہ کے ہاں میری قدر و قیمت بھی ہوگی۔ اور ویسے بھی غیرت کا تقاضا ہے، جب آپ تشریف لائیں یا میں آؤں میرے اوپر پنکھا ہو لائٹ ہو تو مجھے خیال آئے کہ یہ لائٹ اور پنکھا چل رہا ہے تو چلو اس کے چلنے میں 100% تو نہیں، کچھ میں اپنا حصہ ڈال دوں تاکہ یہ چلتا رہے، یہ بند نہ ہو۔ مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔
دل پہ بات لگنے کی توفیق عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ گفتگو کے شروع میں نے عرض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی اس آیت کریمہ کے مفہوم میں فرمایا لا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم اولئک هم الفاسقون۔ دیکھو جس نے اللہ کو بلا دیا، جس نے اللہ سے منہ پھیرا، اللہ نے اس کو بلا دیا، اللہ نے اس سے منہ پھیر لیا، اولئک هم الفاسقون، یہی راندہ درگاہ لوگ۔ اور گفتگو کے شروع میں عرض کرتے ہوئے میں اس بات کو لے کر چلا ہوں دیر سے آنے والے حضرات کے لیے کہ ہمیں اپنی دنیا کے معاملے میں بھی سمجھدار ہونا ہے، اپنے دین کے معاملے میں بھی سمجھدار ہونا ہے۔ ہماری دنیا بھی اچھی ہو، ہمارا دین بھی اچھا ہو، لیکن شرط لگائی ہے اللہ اور اس کے رسول نے اور قرآن کریم نے، مسلمان کی دنیا اس وقت تک بن نہیں سکتی جب تک اس کا دین نہیں۔ مسلمان کا دین ہوگا تو اس کی دنیا سے سود سے بچے گا، ظلم سے بچے گا، زیادتی سے بچے گا، جھوٹ سے بچے گا، ہیرا پھیری سے بچے گا، دھوکہ دہی سے بچے گا، اور ملاوٹ سے بچے گا، اور ذخیرہ اندوزی سے بچے گا، ناجائز منافع خوری سے بچے گا، کسی کے ساتھ ظلم اور زیادتی سے بچے گا، کسی کو اپنی زبان ہاتھ سے تکلیف دینے سے بچے گا۔ تو اور اللہ کا ولی کس کو کہتے ہیں؟ یہی ہے اللہ کا ولی۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ اللہ کے ولیوں کی یہ دنیا بھی کشادہ، اگلے معاملات بھی آسان۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ باعزت رزق عطا فرماتے ہیں اپنے پیارے ماننے والوں کو، اور آگے بھی اللہ کی بہشتوں کے اور جنتوں کے وعدے ہیں۔ مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ موضوع بہت بڑا ہے لیکن وقت مختصر ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ موقع ملا، اللہ نے ڈالا دل میں، تو اگلے جمعے پھر اس پر مزید بات ہوگی۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔